السلام علیکم. کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ کرونا پاکستان میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور پاکستانی عوام احتیاط نہیں کر رہی. خدا کے لیے اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے. آج میں تھوڑی سی بات کروں گا ہوم آئسولیشن کے بارے میں اور ہوم مانیٹرنگ کے بارے میں اور کب آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. دیکھیں، بہت اہم چیزیں ہیں 3-4. ماسک کا پہننا، سینیٹائزر کا یوز کرنا اور سوشل ڈسٹینسنگ، 6 فٹ یا 2 میٹر کا فاصلہ برقرار رکھنا، میل جول، گلے ملنا، ہاتھ ملانا، کس کرنا، یہ چیزیں منع ہیں. ان ساری احتیاطی تدابیر کے باوجود اگر آپ کو کرونا ہو گیا، کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، تو اللہ کی رضا سمجھ کے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں، دعا کریں اور دوسروں کو بچائیں. آئسولیشن کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ پریفریبلی آپ کو اپنے گھر میں ہی آئسولیٹ کرنا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. انٹل کہ کوئی بہت ساری سیریس کنڈیشن یا طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو جائے تو پھر گورنمنٹ ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یا اگر کمبائن فیملی سسٹم میں ایک کمرے میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں تو اس سچویشن میں گورنمنٹ کی آئسولیشن فیسلٹی کو استعمال کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہ رکھیں کہ جب بھی آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے تو اپنے آپ کو گھر کے کسی ایسے کمرے میں آئسولیٹ کر لیں جس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہو. آئسولیشن کے بعد آپ نے کسی سے میل جول نہیں کرنا. اپنے گھر والوں کو کہیں کہ آپ کا کھانا آپ کے کمرے کے باہر رکھ جائیں اور اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ 14 دن کے لیے ایک کمرے میں قید کر لیں اور اپنے باقی تمام گھر والوں کا کورونا ٹیسٹ بھی کرائیں. کورونا ٹیسٹ کروانے کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹیسٹ CBC بلڈ کمپلیٹ ایگزامینیشن اور چیسٹ ایکس رے بھی امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی اور دوسری بیماریاں ہیں، شوگر ہے تو شوگر کا ٹیسٹ کرنا، بلڈ پریشر ہے بلڈ پریشر کا مانیٹر کرنا اور اپنی باقی ادویات جاری رکھنا بھی ضروری ہے. اب اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں تو آپ نے اپنے آپ کو مانیٹر بھی کرنا ہے. مانیٹر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ ایٹ لیسٹ ایک ڈیجیٹل تھرمامیٹر، ایک انفرا ویو تھرمامیٹر، ایک ڈیجیٹل بلڈ پریشر اپریٹس اور ایک ڈیجیٹل پلس آکسی میٹر، ایک چھوٹا سا ڈیوائس ہوتا ہے. ان تینوں چیزوں کی اگر آپ قیمت اگر کمبائن دیکھیں تو میرے خیال سے کوئی 6-7 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہوگی. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ایک فیملی ایک سیٹ رکھ لے اور ان کو سینیٹائزر الکوہل سویبس کے ساتھ صاف کرنا ضروری ہے اگر کوئی دوسرے لوگ بھی ان کو استعمال کر رہے ہوں تو. اب نارملی کیا ہوتا ہے، 80-90% لوگ وہ ہیں جو بالکل ایک عام نزلہ زکام کی طرح بہت اچھے طریقے سے اس مشکل وقت میں سے گزر جاتے ہیں. اب کورونا کے مریض کو کئی قسم کی علامات ہو سکتی ہیں. نمبر 1 تو بخار ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا. اس کے علاوہ سانس میں دقت ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے. نیمونیا ہو سکتا ہے، گردن توڑ بخار ہو سکتا ہے، لوز موشن ہو سکتے ہیں، پیٹ میں درد، پینکریاز میں درد، پینکریاٹائٹس لبلبے کی سوزش، ہیپاٹائٹس لیور کی سوزش، کویگولوپیتھی خون کا پتلا ہونا، سیپسس سپر ایڈڈ انفیکشن کا ہونا. اس کے علاوہ مائیوکارڈائٹس ہارٹ کا انفیکشن، ہارٹ فیلر، یہ بہت ساری یہ کسی بھی طریقے سے پریزنٹ کر سکتا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، سمپل بخار ہوتا ہے،
خشک کھانسی ہوتی ہے، ہلکی سی سانس میں دقت ہوتی ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو زیادہ سک نہیں ہیں، یعنی جن کا ہوم آئسولیشن والے جو کمفرٹیبل پیشنٹس ہیں، ان کو ان 3 انسٹرومنٹس کے ساتھ اپنے آپ کو مانیٹر کرنا ہے۔ اپنے بلڈ پریشر پر نظر رکھنی ہے۔ آپ کا بلڈ پریشر 90/60، 90 اوپر والا یا سسٹولک اور 60 نیچے والا یا ڈائسٹولک بلڈ پریشر ہوتا ہے، اس کو اس سے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر یہ نیچے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیریس بات ہو رہی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اچھی ہائیڈریشن دیں، 3 سے 4 لیٹر فلوئڈ جوسز اپنی ہیلتھ کنڈیشن کے حوالے سے، بلکہ اس سے زیادہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کا مینٹین رکھنا، آپ کا جو پلس ریٹ ہے وہ بھی 100 یا اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ کا جو پلس ریٹ ہے، نبض کی سپیڈ ہے، وہ 120-30 تک جا رہی ہے تو وہ بھی پریشانی والی بات ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا ٹیمپریچر انکنٹرول ہو رہا ہے، لائک کسی بھی چیز کے ساتھ وہ جو ہے 103 102 اس سے زیادہ ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا، اس میں بھی آپ کو ہائیڈریشن یا انٹراوینس فلوئڈ یا ڈرپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی پلس آکسی میٹر، یعنی آپ کی آکسیجن سیچوریشن، جو یہ جو پلس آکسی میٹر آپ اپنی انگلی پر لگاتے ہیں، یہاں پر فنگر ٹپ پر یا ایئر لوبیول پر بھی لگا سکتے ہیں، اور اس سے آپ کے بلڈ میں آکسیجن کی پرسنٹیج معلوم کی جاتی ہے۔ نارملی 90% سے زیادہ، نارمل لوگوں میں 94-96% تک ہوتی ہے۔ اگر یہ 90% سے زیادہ ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ 90 سے ڈراپ ہو کے نیچے جا رہی ہے، 80s میں جا رہی ہے، تو آپ کو آکسیجن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس سچویشن میں آپ کو، اگر آپ کا بہت زیادہ بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، آپ کی اگر پلس آکسی میٹر آکسیجن سیچوریشن لو ہو رہی ہے، آپ کا ہارٹ ریٹ بہت زیادہ تیز ہو رہا ہے، یا اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیسٹ پین دل والی جگہ پر بہت زیادہ ہو رہی ہے، یا آپ کو ناک، منہ، پیشاب پخانے والی جگہ سے کوئی خون آ رہا ہے، یا آپ کو جھٹکے لگ رہے ہیں، سیجرز، فٹس ہو رہے ہیں، دورے پڑ رہے ہیں، تو اس سچویشن میں فوری طور پر ہسپتال جانا ضروری ہے۔ ادروائز آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ چیزیں، یہ علامتیں نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو کمرے میں آئسولیٹ رکھیں اور ان چیزوں کو مانیٹر کریں۔ عام طور پہ بار بار کرونا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو یہ عام طور پہ 10ویں دن کے قریب جا کے یہ نیگیٹو ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو آپ کوئی 10ویں دن پر ایک دفعہ ریپیٹ کروا لیں۔ اگر آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو نہیں آتا تو اسٹڈیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کا بخار ٹھیک ہو گیا ہے اور آپ 10 سے 14 دن کے بعد بھی آپ کا اگر ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو وہ لوگ دوسرے لوگوں کو وائرس ٹرانسمٹ نہیں کرتے، تو لہذا یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اس کو ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں کا 1 سے 1.5 مہینہ بعد جا کے نیگیٹو ہوتا ہے، تو اس سچویشن میں آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ یہ نیگیٹو ہو جائے گا۔ یہ ساری احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ اپنے آپ کو گھر میں آئسولیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے کہ آپ کے گھر کے جو باقی ممبران جن سے آپ ملے ہیں، جو ایکسپوجر ہوا ہے، ان کا ٹیسٹ کروانا بھی ضروری ہے۔ عام طور پہ بخار کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ بغیر کرونا یعنی نان وائرل کازز بھی ہو سکتی ہیں۔ وائرسز میں جو کامن ہیں یہ ریسپریٹری سنسیٹیل وائرسز، انفلوئنزا وائرسز، ڈینگی وائرسز، کرونا وائرسز، اور یہ کچھ 15-17 قسم کے کامن وائرسز ہیں جو کہ وائرل النس کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بیکٹیریل کازز بھی بخار کی ہو سکتی ہیں، ملیریا بھی ہو سکتا ہے۔ بیکٹیریل میں آپ کا بیکٹیریل ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن یا بیکٹیریل نمونیا ہو سکتا ہے، آپ کو گیسٹرو انٹرائٹس ہو سکتا ہے، آپ کو ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، آپ کو دوسرا گردن توڑ بخار، یا آپ کو جو ہے یہ ڈائریا یا گیسٹرو انٹرائٹس، گیسٹرو
وہ ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی پھوڑا پھنسی وہ ہو سکتا ہے، آپ کی سائنوسائٹس ہو سکتا ہے. لیکن جب ایسی کوئی وبا پھیلی ہو کسی کمیونٹی میں دنیا میں تو سب سے پہلے اس کا ٹیسٹ کروا کے اس کو ایکسکلوڈ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ دوسروں کو بچا سکیں اور کم از کم آپ کا پیس آف مائنڈ ہو سکے. تو ان احتیاطوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو گھر میں آئسولیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہی آپ اپنی روٹین لائف میں آتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو اس کے بعد پوسٹ وائرل فیٹیگ یا پوسٹ وائرل باڈی ایکس اینڈ پینز مریضوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. کچھ لوگوں کی وہ سمپل پیناڈول 2 گولیاں ہر 6 سے 8 گھنٹے کے بعد لیں اس سے کنٹرول ہو جاتی ہیں. کچھ کو ایسپرین کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ لو ڈوز ایسپرین کے ساتھ کنٹرول ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 3 سے 4 گرام ایسپرین دن میں 3-4 بار بھی دینی پڑ سکتی ہے. لیکن ایسپرین کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور یہ جو اگر آپ کے پلیٹلیٹس کم ہیں یا کوئی خون کی بیماری ہے تو ایسپرین کو نہیں لینا چاہیے. کچھ لوگوں کو ڈائکلوفینک، ڈائکلوران یا وولٹران سے فرق پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو ٹراماڈول کیپسول سے فرق پڑتا ہے. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ٹیلی میڈیسن کا دور آ گیا ہے. آپ کے لاہور میں کیونکہ ایڈڈ میڈیکل یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس میں گورنمنٹ کی طرف سے ان یونیورسٹیوں کی طرف سے ان کی مینجمنٹ کی طرف سے ٹیلی میڈیسن کے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ میں واٹس ایپ اور بوٹم پر اویلیبل ہوں. آپ کے اپنے فیملی ڈاکٹر، فیملی فزیشین، ان سے رابطے میں رہیں. کب کیا کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو مانیٹر کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے، دوسروں کو خیال رکھیے، اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل وقت سے، مشکل وبا سے نجات حاصل کرے. السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ.